شمار سے خوش رہنا ہے، نہ رہنا، بولو نا جی. تو اس کے لیے ایک چھوٹی نصیحت، وہ بڑی نصیحت سے پہلے چھوٹی. خوش رہنا تو کیا کرنا، روزانہ گھر کو جاتے جاتے برگر لے جانا، بریانی لے کے جانا، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک مرتبہ اچھی ساڑی دلانا، سال میں ایک مرتبہ سونا بنانا، ان کے امی ابا کے گھر کو ان کے پوچھنے سے پہلے لے کے جا کے چھوڑ دینا، 4 دن چھوڑ دینا، 4 دن، مہینے میں 4 دن. اماں کیسا گر گر کے دیکھ رہے بڑے بھائی. قیامت آنے والی ہے نقشبندی صاحب کے اوپر. یہ شرعی حق ہے، شرعی حق. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی تم سے ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ایک عورت کو مہینے میں 4 دن اپنے والد کے گھر رہنا، یہ اس کا شرعی حق ہے. صدا دینے کے لیے بلائی ہے، اور وہ پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. بس میں ان بہنوں کو ایک پیغام دے کر بات ختم کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پہلے پوچھ لوں، میں نے جو باتیں آپ سے گزارش کی آپ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ جو بچے آج 14 سال 15 سال کی عمر میں سگریٹ، ڈرگز، گانجا، شراب اور کیا کیا خطرناک چیزیں ہیں جو بھی یوز کر رہے ہیں، یہ بچوں کا قصور بعد میں ہے، ماں باپ کا قصور پہلے ہے. ماں باپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، ماں باپ نے اپنی اولاد کو صحیح نہیں سنبھالا، اس لیے آج ان کی اولاد نافرمان ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد برباد ہو گئی، اس لیے ان کی اولاد جہنم کا شکار ہو گئی. اب آؤ دوستو، بس میری ماں بہنوں کے لیے ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، مگر صرف وہ بہنیں جو آج اس گراؤنڈ میں بیٹھی ہیں ان کے لیے نہیں، وہ پردے کے پیچھے جو بیٹھی ان کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، بلکہ ہماری مائیں بہنیں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں. آپ جائیں گے اپنے گھر کو تو کہنا کہ نقشبندی صاحب نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، نقشبندی صاحب نے تمہارے لیے ایک میسج دیا ہے. آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ؟ پہنچائیں گے؟ پکا وعدہ؟ بس زندگی کو خوش رکھنا ہے، زندگی کو خوش رکھنا ہے، ازدواجی زندگی کو خوش رکھنا ہے. جا کے کہو نقشبندی صاحب نے کہا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لڑائی نہیں ہونا چاہیے، نقشبندی صاحب نے کہا بیوی اور شوہر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، نقشبندی صاحب نے کہا محبت سے رہنا چاہیے، محبت سے. تب آپ کے بیگم صاحبہ پوچھیں گے نقشبندی صاحب کیسا محبت کیسا پیدا ہوتی، وہ نہیں بولے طریقہ. تو آپ جا کے سنانا میری بہنوں کو، سنائیں گے انشاءاللہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. سنو، ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ تھے، بزرگ، ان کے پاس جو ہے ایک بیوی اور شوہر دونوں آئے، اس نیت سے آئے کہ حضرت ہم دونوں طلاق لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری طلاق کروا دیجئے. حضرت بڑے جلال میں آئے، بولے نالائق ہو، کتنی بدتمیز بات کر رہے ہو، طلاق لوگے؟ اللہ کو اگر اس زمین پر صبح سے اگر کوئی بدترین درجے کا عمل نظر آتا ہے تو وہ ہے کہ طلاق. اس بزرگ نے کہا نادانوں نکل یہاں سے، طلاق کی بات ہی مت کرنا. بولے نہیں حضرت معاف کر دو، ہمارے بیچ میں اتنے جھگڑے اتنے ٹینشن ہو گئے حضرت کہ اب ہم دونوں کا آپس میں ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے رہنا ناممکن ہے. اگر آپ طلاق نہیں کرائیں گے تو قتل و غارت گری تک بات چلے جائے گی، آپ طلاق کرا دیجئے. حضرت بڑے پریشان ہو گئے، بولے یہ دیوانے یہ کیا کر رہے ہیں. پوچھے تم لوگوں کے کتنے بچے ہیں؟ بولے حضرت 3 بچے. بولے 3 بچوں کو رکھ کے طلاق لوگے؟ وہ بچوں کے بارے میں تو سوچو، ان کی زندگی کا کیا ہوگا، وہ کدھر جائیں گے، کیسے ہوگا ان کا ماحول، وہ کیسے زندگی گزاریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے. کہا حضرت کیا بھی ہو جان دو، حضرت تم طلاق کراؤ بس، آپ اجازت دے دیجئے ہم طلاق لینا چاہتے ہیں. حضرت قبلہ بولے ان لوگوں کے اوپر شیطان سوار ہو گیا، یہ شیطان کو اتارنا ضروری ہے. حضرت بولے میاں ایک کام کرو، طلاق دے دو، مگر اب نہیں 3 مہینے کے بعد. کتنے؟ زور سے بولو. 3 مہینے کے بعد. میں ایک تمہار کو طریقہ بتاتا ہوں، وہ 3 مہینے میرے طریقے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارو. اتنے سال تو تم اپنے طریقے کے مطابق گزار لیے،
تو میں کر کے. آج کل نوجوانوں کی حالت ایسی ہو گئی, گاڑی لے کے جا رہے ہیں روڈ پہ, چورستے پہ ریڈ سگنل پڑ گیا, 300 گاڑیاں رک گئے, جا رہا سائڈوں میں سے نکل جا رہا, پولیس والا پریشان. آج آئے تھے دیکھو ہمارے ٹریفک پولیس والے صاحب, ان کو پوچھو نا, بولتے سچ بول رہے مولانا بول کے, بازو سے نکل جا رہا ٹریفک پولیس والا پریشان, ارے سگنل کہاں جا رہا, انہیں دیکھ رہا ہی نہیں, چلے جا رہا, پولیس والے کیا کر اس کے پیچھے بھاگ کے جا کے گاڑی پکڑ لی اس کی. کیا ہے رے ہولے کدھر جا رہا, کیا ہوا صاحب؟ ارے ریڈ سگنل ہے رے بڑے بھائی, پورے گاڑیاں رکے ہوئے, تو کدھر نکل جا. اوہو یادش نہیں ہے صاحب, سوری صاحب, میں دھن میں نہیں ہوں, میں دیکھا نہ ریڈ سگنل کو دیکھا نہ یہ ٹھہری سو پبلک کو دیکھا. ارے دیوانہ ہو گیا تو روڈ پہ ہی چھنا رے بابا, کئی ویسے دیوانے باتاں کر رہا, کیا ہوا تھے کو؟ نہیں صاحب, وہ گھر میں ٹینشن اتنا ہے, بیگم کی اماں سے, اماں کی بیگم سے, چخ پخ میری یہ حالت ہو گئی. بولے نہ سگنل نظر آ رہا نہ زندگی نظر آ رہی, حالت پوری حویلی پہ چلے گئی میری. ہو رہا نہیں ہو رہا جیسا بولو میرے بھائی, ہاں کس کا نہیں ہو رہا, 2-4 آوازاں تو نکالو یار, ہو رہا بول کے, ہو رہا نہیں, تم لوگوں کے گھر میں نہیں ہو رہا جی, بازو والوں کے گھر میں بول رہا ہوں, ہو رہا نہیں ہو رہا, بولو بھائی, ہو رہا. پولیس اسٹیشن پہ ایک وقت لگ گئے تو معلوم ہوتا پورے کیسا یہی 6 پولیس والے بورانے کیسا لکھتے کتنے لڑ لیتے رہے بھائی تم لوگ, اتنے کیسا ہیں ہمارے. انہیں بولا جان دے رہے بھائی, تو درد کا مارا ہے, مصیبت زدہ ہے, سگنل توڑتا تو توڑ, جا بول کے چھوڑ دیے پولیس والے بھی. میرے پیارے بھائی, لوگ آ کے نماز میں کھڑے, اللہ اکبر, امام صاحب کیا کرے, 3 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دیے. پھر بعد امام صاحب کو ڈاؤٹ ہوا, ارے میں 3 پڑھایا 4 پڑھایا, پیچھے پلٹ کے پوچھے, کیا عبداللہ بھائی میں کتنے پڑھایا؟ عبداللہ بول رہا, اتنا یاد رہتا تو میں یہاں کہیں کو رہتا تھا حضرت. امام صاحب بولے میرے کو پبلک کا ٹینشن آئے, تمہاں کو کئی کا ٹینشن؟ بولے مولانا میرے کو جورو کا ٹینشن. اتنے خطرناک ٹینشن آئے میرے بھائی ہمارے گھروں میں, نماز میں ٹھہرے تو دل نہیں لگ رہا, کہاں جاری نماز معلوم ہی نہیں ہے, کام کو جا رہا بیچارہ, بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے, وہ کام میں دل ہی نہیں لگ رہا. یہ ہو گئی جنٹس کی حالت. اب لیڈیز کی حالت کیسی ہے دیکھو, جب گھر کو گئے برتنا پٹک رہے سو آوازاں, جھٹک رہے سو آوازاں, کشتیریاں پیالیاں پھوڑ رہے سو آوازاں. کیا ہوا اماں, کئی کو ٹینشن میں بیٹے, کیا ہوا؟ جاتے جاتے غارت کا پیڑا اتنا بول کے گیا, گالیاں دے کے گیا, لیو گا. عورت گھر میں ٹینشن میں ہے شوہر کی وجہ سے, بعض گھروں میں شوہر ٹینشن میں ہے بیگم کی وجہ سے. عجیب و غریب ماحول ہے مسلمانوں کے گھر کا. اب اس کا حل کیا ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آج جاتے جاتے لے کے جانا, اور اس کے اوپر عمل بھی کرنا, امپلیمنٹ ہونا اس کے اوپر ہونگا انشاءاللہ. وہ لوگ بول رہے ہیں جن کی شادی ہوئی نہیں, آپ بولو میرے بڑے بھائی, جن کو اللہ بیگم دے دیا انہوں بولو, عمل کریں گے بھائی, کریں گے نا انشاءاللہ. میری بہنیں ذرا تم بھی آج وعدہ کر لو جی اللہ کے واسطے, دیکھو کیمرے میں مائچ دکھ رہا ہوں اسکرین پہ تمہاں کو. میری بہنوں آج قسم کھا لو, نقشبندی صاحب جو بات بتائیں گے آج صدائے حق کے جلسے سے میں وہ بات پہ عمل کرنے کا وعدہ کر کے اٹھتی ہوں. میری بہنوں تم خوش رہو, اس سے بڑی بات اور کیا ہے. تم گھروں میں سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو آج ایک بات لے جاؤ بس, زندگی میں خوش رہو میرے بھائی, لڑو مت. تم لڑنے پیدا نہیں ہوئے, جھگڑے پیدا کرنے نہیں ہوئے, تم محبت کرنے پیدا ہوئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس باری باری سے رہتے تھے, ایک زوجہ کے پاس 2 دن, ایک زوجہ کے پاس 2 دن, ایک زوجہ کے پاس 2 دن. آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تو ازواج مطہرات کو کس کو لے جائیں ساتھ میں؟ ہر زوجہ چاہتی تھی میں حضور کے ساتھ رہوں گی, میں حضور کے ساتھ رہوں گی, میں حضور کے ساتھ. آئے ہائے ہائے, قربان جاؤ جی.
ہائے 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 قربان جاؤ جی، میرے آقا کے ساتھ رہنے ازواج مطہرہ تڑپا تڑپا کرتی تھی، تو حضور کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کرتے تھے. قرآن ٹھکریوں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے، جس کی نام کے ٹھکریاں اٹھ جائے حضور ان کو لے کر جاتے تھے. تو جن کا نام نہیں اٹھتا تھا وہ روتی تھی، اے اللہ مجھے رحمت للعالمین کے ساتھ رہنا ہے. ایسے شوہر بنو میرے بھائی، ہماری بیویاں ہمارے سے خوش رہنا ہے نا، نہیں رہنا، بولو نا جی. تو اس کے لیے ایک چھوٹی نصیحت، وہ بڑی نصیحت سے پہلے چھوٹی. خوش رہنا تو کیا کرنا؟ روزانہ گھر کو جاتے جاتے برگر لے جانا، بریانی لے کے جانا، مہینے میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں 1 مرتبہ اچھی ساڑی دلانا، سال میں 1 مرتبہ سونا بنانا، ان کے امی ابا کے گھر کو ان کے پوچھنے سے پہلے لے کے جا کے چھوڑ دینا. 4 دن چھوڑ دینا، 4 دن، مہینے میں 4 دن. اماں کیسا گر گر کے دیکھ رہے بڑے بھائی. قیامت آنے والی ہے نقشبندی صاحب کے اوپر. یہ شرعی حق ہے، شرعی حق. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کوئی تم سے ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے مطابق ایک عورت کو مہینے میں 4 دن اپنے والد کے گھر رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 دن اپنے ماں باپ کے گھر رہنا یہ اس کا شرعی حق ہے. میرے پیارے بھائی، آج ہم لوگ یہ چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ الگ بات ہے. اگر یہ کاما کر لیے نا کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، گھر مست رہتا. اب آؤ بس آخری بات، وہ جو بات سنا رہا ہوں کمپلیٹ کرتا ہوں. پیارے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سن لو. پیر صاحب کے پاس آیا کہ بولے حضرت طلاق کرا دو. پیر صاحب نے کہا نہیں بچوں، ایسی بات نہیں کرتے. نہیں حضرت اب نہیں ہو سکتا، ساری حدیں برداشت کی صبر کی ختم ہو چکی ہے، اب آپ طلاق کروا دیں. تو پیر صاحب نے کہا دیکھو تم اپنی طریقے کے مطابق اتنے سال گزار لیے، 3 بچے ہو گئے، میرے طریقے کے مطابق، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف 3 مہینے گزار لو، اس کے بعد بھی نہیں جمی تو پھر طلاق کرا دیں گے. جی اچھی بات ہے حضرت، منظور ہوا. تو حضرت قبلہ بچی کو بولے بیٹی تو ذرا باہر جا. اپنے مرید کو بٹھا کے بولے دیکھ میاں میری بس ایک نصیحت ہے، اس پہ عمل کر. 2 نصیحت ہے، اس پہ عمل کر. بولے جی حضرت. پہلی نصیحت یہ ہے کہ تو اپنی بیگم پر، بیگم کے غلط کاموں پر، یعنی کہ جو بھی وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتی ہے، جو بھی تجھے ناپسند آنے والے کام کرتی ہے، تو اس پر صبر کریں گا. کیا کریں گا؟ برداشت کریں گا. اور دوسرا، تو کبھی اپنی بیگم کو گالی نہیں دیں گا، بری بات نہیں بولیں گا، بلکہ تو اس کی تعریف کریں گا. جو بھی اس کا اچھا کام دکھا تو اس کی تعریف کرنا، جو کام برا دکھا برداشت کرنا. 2 نصیحتیں کرے حضرت. آج آپ کو بھی یہی نصیحت ہے صدائے حق کے اجتماع سے. بیگم کا جو کام اچھا دکھا، ارے کیا ہلو بول رہے جی، زور سے بولو جی، تعریف کرنا. اور جو کام برا دکھا برداشت کرنا. شوہر کو حضرت یہ نصیحت کرے، بولے بیٹے بس یہ 2 ہی چیزوں پہ عمل کر جا. بولے بیگم کو بھیج، بولے اندر. انہیں چلے گا، اپنی مریدہ کو بلا کے بولے دیکھ اماں، تیرا شوہر دن بھر دھوپ میں، پانی میں، سردی میں، بارش میں محنت کرتا، کماتا، 4 لوگ اس کو غلط سلط باتاں کر دیتے، سب سنتا، برداشت کرتا، گھر کو آتا، کبھی بھوک لگتی، کبھی غصے میں رہتا، کبھی چڑچڑاہٹ رہتی، 2-4 تیرے کو برے باتاں بول دیا تو پلٹ کے جواب نہیں دینا. عورت کو پہلی نصیحت کیا کرے؟ پلٹ کے جواب. زور سے بولو، پلٹ کے جواب، پلٹ کے جواب. یاد کر لو، عورت کے لیے پہلی نصیحت ہے شوہر کو، ساس کو، سسرے کو، بڑوں کو پلٹ کے جواب. دوسری نصیحت کرے اگر وہ غصے میں کچھ بول دے صبر کرنا. شوہر کی بات پہ صبر کرنا. کیا کرنا؟
اس کو کیا بولے؟ برداشت کرنا اور تعریف کرنا. اس کو کیا بولے؟ صبر کرنا، جواب نہیں دینا. بس یہ 2 باتوں پہ عمل کرو، اس کے بعد 3 مہینے کے بعد آؤ. وہ لوگاں بولے اتنا زندگی گزارے ایسا کچھ بھی نہ، یہ 2 باتیں کرتے کہ سدھر جاتے کیا؟ یہ سوچ لے کہ دونوں بھی چلے گا. جان دو حضرت کی بات ہے، 3 مہینے صبر کر لیں گے بول کے دونوں مل کے چلے گئے. گئے بات کیا ہوا؟ منہ پھلا لے کے تھے، دن پورا ویسی گزر گیا. دوسرے دن اٹھ کے نو منہ پھلا لے کے نوکری کو چلے گئے، انہوں چولہے میں چلے گئے. دوپہر میں نو آئے، کھانا کھانے بیٹھے. حضرت کی نصیحت یاد آئی. حضرت بولے کچھ بھی کام اچھا دکھا تو تعریف کرنا. بولے بھنڈی کا سالن بنائے تھے بیگم، بہت اچھا تھا. کھاتے کھاتے بولا کیا پیارا سالن بنائے بیگم. بیگم بولی شیطان سدھر گیا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. یہ ایک چیپٹر اپنی زندگی میں داخل کر لو. عورت کو سدھارنا ہے تو بیلٹ سے نہیں، لکڑی سے نہیں، زبان سے نہیں، گالی سے نہیں، ہاتھ سے نہیں. عورت کو سدھارنا ہے تو صرف تعریف کرو، صرف تعریف کرو. کائنات کی سب سے بڑی جاہل خاتون بھی رہی تو انشاءاللہ نیک ہو جائے گی. صرف اس کی تعریف کرنا بس. دوسرا کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے عورت کو سدھارنے کا. تم جتنے ہتھیار استعمال کریں گے اتنے ڈینجر کیسز بکوں گے. دیکھو ایک ہی فارمولا ہے بیگم کو شریف نیک بنانے کا، تعریف کرنا. اب اچھا سالن بنائے بول کے دوپہر میں تعریف کرے بھنڈی کے سالن کی، تو شام میں کیا ہوا معلوم؟ بریانی بن گئی. سبحان اللہ. ہنسو مت، لوٹو. پیچھے جگہ بہت خالی ہے آج. تم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پبلک نہیں ہے. نہیں نہیں، وہ لوٹنے کے واسطے چھوڑے سو جگہ ہے. وہ لوٹو، مگر خدا کی قسم احمد نقشبندی کی بات ذہن میں رکھو. میں تمہیں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری زندگی کو خوشگوار بنا رہا ہوں. بس پریشان ہو گئی. اب اس کے بعد کیا کری بیچاری؟ ذرا چھڑ پھڑ کرنے کی عادت ہے، کری. حضرت بولے برداشت کر، برداشت. جان دو بھائی چھوٹے چھوٹے چیزوں کو معاف کر دینا. اپن بھی کب تک تو میں کریں گے. معاف کر دیا. انہیں بولی ابھی تک گالی آئی چھ نہیں، ابھی تک برا بول رہی چھ نہیں. آئے حضرت بولے سو اچھا ہی چھوا سدھر گئے نو. اب اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ اب یہ دوسرے دن، پہلے دن تو ایسا ہوگا، اب دوسرے دن انہوں آئے دھوپ میں سے صاحب حضرت شوہر آگے اب گرج رہے ہیں، وہ گرج رہے ہیں، وہ گرج رہے ہیں. تو میں ارے ترے بول دیا بیگم کو. اب اس کو بیچاری کو یاد آ رہا حضرت بولے تھے، انہیں غصے میں آ کے کچھ بھی بولا تو ذرا برداشت کر اماں، پلٹ کے جواب مت دے، زبان لی دبا لے کے بیٹھ گئی منہ میں. کچھ بول رہی چھ نہیں بیچاری. انہیں آدھا گھنٹہ پکارا. اس کے بعد یاد آیا یہ شیطان سدھر گئی کیسا. انہیں بیچاری چولہے میں گئی. اب سمجھا نہیں خاموش بیٹی، وہاں جا کے برتن پٹکتی ہوں گی. دیکھے تو برتن کی آواز آ رہی چھ نہیں. انہیں سمجھا رے حضرت بولے سو ہے جیسا. یہ بیچاری اتنی شریف بیوی ہے، اتنا بولا بھی تو کچھ بھی جواب نہیں دے رہی. ایسی بیوی کو گالی دینا کون سی عقل مندی ہے بھائی. یہ شیطان بھی سدھر گیا. اب 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، یہی کنڈیشن کے مطابق زندگی چل رہی. 3 مہینے ہو گئے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، طلاق نہیں، خلا نہیں. 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے. حضرت یاد آ رہی چھ نہیں. 6 مہینے کے بعد حضرت کے باوا کا عرس تھا. ان لوگاں گئے پھول کی چادر لے کے. حضرت بولے بیٹا طلاق کرا دیں گے، آؤ. نہیں حضرت. بولے کئی کو بیٹا؟ نہیں حضرت آپ کے صدقے جاؤں. کیا پیارا نسخہ بتائے حضرت، محبت پیدا ہو گئی. بولے میرے بھائیوں یہ ہے طریقہ بزرگوں کا سکھایا ہوا. زندگی اچھی گزارو میرے بھائی. ہم لوگ لڑنے جھگڑنے جھگڑالو نہیں ہے جی. ہم لوگ
हम लोग यहाँ धोखा देने पैदा नहीं हुए, चोरी करने पैदा नहीं हुए, लड़ने झगड़ने पैदा नहीं हुए, मारम तोड़ी करने पैदा नहीं हुए, नमाज छोड़ने पैदा नहीं हुए, बुजुर्गों के साथ बदसलूकी करने नहीं, शौहरों के साथ बेवफाई करने नहीं, बीवियों पे जुल्म ज्यादती करने नहीं। अरे हम तो पैदा हुए हैं मुस्तफा के गुलाम बनकर, खुदा के बंदे बनकर, गौसो ख्वाजा के दीवाने बनकर, हजरत फातिमा ज़हरा का किरदार लेकर पैदा हुए हैं। अरे मुसलमानों, आज तुम्हें जरूरत है तो खुदा की कसम सिर्फ किरदार मुस्तफा को अपनाने की जरूरत है, तालीमात कुरान पर अमल की जरूरत है, अहादीस नबवी की तरफ दौड़कर आने की जरूरत है। आ जाओ मेरे भाइयों, अपनी जिंदगियों पे नाज करो, तुम किसी और के गुलाम नहीं, तुम कायनात के आका, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, सिराजुस सालिकीन, सय्यिदुल अरबी वल अजम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी गुलामी पे नाज करो, किरदार काफिरों जैसा, यहूदियों जैसा, बुरों जैसा मत बनाओ। किरदार बनाना हो तो मदीने वाले मुस्तफा जैसा किरदार बनाओ, अलीउल मुर्तजा जैसा किरदार बनाओ, गौसो ख्वाजा जैसा किरदार बनाओ। अरे अपनी बहनों को, बेटियों को, बीवी और माँ को यही बात सुनाओ कि किरदार किसी हीरोइन जैसा या किसी फिल्म एक्टर जैसा नहीं, किरदार बनाना है तो सैयदा फातिमा ज़हरा जैसा किरदार, हजरत आयशा जैसा किरदार, खदीजतुल कुबरा जैसा किरदार। इसी किरदार में नजात है, यही सदाए हक की दावत है। अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता मुसलमानों, आज कसम खा के उठो, आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे। इतना हल्लू, सिगरेट को हाथ, गुटखों को हाथ, अपनी औलाद को यतीम होने, अपनी बीवियों को बेवा होने, सिगरेट और गुटखे की वजह से, जर्दों की वजह से इनको बेवा होने, यतीम होने नहीं देंगे। किरदार मुस्तफवी इख्तियार करेंगे, बीवियों पे जुल्म नहीं करेंगे। और ऐ मेरी बहनों, तुम कसम खा लो, तुम बेपर्दा घर के बाहर नहीं निकलोगी, तुम अपने जिस्मों का नुमाइश नहीं करोगी, तुम मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने वाले काम करोगी, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाला किरदार इख्तियार करोगे। और मर्द और ख़वातीन सब इस बात का अहद कर ले कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और अपने घरों में दीनी माहौल सजाएंगे। मनहूस ड्रामों, फिल्मों और गंदे गंदे किरदार वाले एक्टर और एक्टर के शरारतों से अपने आप को, अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को बचाएंगे। और सरकार के सच्चे गुलाम बनकर, अहले सुन्नत के शहदाई बनकर, गुलाम मुस्तफा बनकर, गौसो ख्वाजा के दीवाने बनकर जिंदगी गुजारेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठे, आप सब बैठे, दुआ होगी इंशाअल्लाह, इज्तिमाई दुआ होगी।